بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ علق کی یہ آیتیں اتاری۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع خون سے۔ پڑھو اور تیرا پروردگار جو سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، وہ ہستی ہے جس نے سکھایا لکھنا سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہی نہیں جانتا تھا۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اگر انسان خدا کی سب سے بہتر اور کائنات کے سلسلے کی سب سے زیادہ ترقی پائی مخلوق ہے اور اسی وجہ سے وہ کائنات میں اللہ کے خلیفہ کے منصب پر دکھایا گیا ہے، اس کی پیدائشی کمزوریوں کا یہ حال ہے۔ اس کی پیدائش گندے پانی اور جمع خون سے ہوئی، لیکن اللہ نے جب اس کو اونچی جگہ پر بخشنے کا ارادہ کیا اور اونچے پدوں پر بٹھانا چاہا تو اس کو وہ صفاتیں اعلیٰ عطا فرمائی جو اللہ کی صفات میں بہت اونچی ہے، یعنی اس کے صفات علم کا مظہر بنایا، اس کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا اور علم و عرفان کی دھوری بنایا۔ پھر اس طرح اشارہ کیا کہ علم حاصل کرنے کے 3 ہی طریقے ہیں۔ علم ذہنی لفظوں اور رسموں کا محتاج نہیں ہوتا اور لسانی علم ذہنی علم کا محتاج ہے، مگر رسم و نقش لکھنے سے بے نیاز ہے اور رسمی علم اور نقشوں کا بھی محتاج ہے۔ پس اگر رسمی علم کا کسی جگہ ذکر ہو تو لسانی اور ذہنی علموں کا ذکر اپنے آپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے سے بلند ہر 2 علموں کے لیے بہترین تعبیر کرنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسمی علم قلم کا محتاج ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہہ کر بڑے اچھے ڈھنگ سے پوری تحقیق کو واضح کر دیا۔ اس کی اور تشریح المل بیان کا مقصد یہ ہے کہ
ایک طرف علم اور نبوت کا کیا تعلق ہے وہ کیا ظاہر ہو جائے، دوسری اور انسان کو اپنی زندگی کے صحیح مقصد کا علم ہو جائے۔ وہ اترنے کا دوسرا دور ہیرا غار میں نبوت کے منصب سے سرفراز کے لیے جانے وقت سورہ علق کی یہ کچھ آیتیں اتر کر اللہ کی وہ سلسلہ کٹ گیا۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہیرا میں فرشتے کے ظاہر ہونے اور وحی کے نازل ہونے سے فوری طور پر نبوت کا رسالت کی خصوصیتیں اور اثرات ذات اقصد پر ہوئی ہے۔ وہ اچھی طرح پک جائے اور نبوت و رسالت کی صلاحیت و استعداد کی تکمیل ہو جائے، تاکہ آگے وحی کے سلسلے کے مضبوط معرکت اور مؤثرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بصری خاصیتوں کے لیے اجنبی نہ رہیں۔ اسی لیے کچھ دنوں کے لیے وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ مذہب کے لفظوں میں فترت وحی کا بند ہونا کہتے ہیں کہ لیکن آتے اقصد ہیرا میں پیش آنے والی کیفیت اور صورتحال سے جو فطرتی تشویش چنتا پیدا ہوتی ہے، جب اس نے سکون اور اطمینان کی شکل اختیار کر لی تو وحی کے نازل ہونے کی روحانی کیفیتوں کا اس درجہ لطف پیدا کیا۔ آپ اس فطرت کو برداشت نہ کر سکے اور لطف والے اور گہرے جذبوں نے اس حد تک بے چینی کی شکل میں اختیار کر لی کہ کبھی کبھی ناموس اکبر جبریل علیہ السلام کی آمین ظاہر ہو کر آپ کو صبر و تسکین کی دعوت دیتے اور یقین دلاتے کہ اپنی تمام نزاکتوں، خوبیوں اور حسن و کمال کے ساتھ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ تھوڑے دنوں کا ہے، اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں پلیز. اللہ حافظ.